سیدنا امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، یہ ڈھول بجانے والوں کو کیا پتہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے کیا کہا؟ یاد رکھو، جس کے حلق سے شراب اترتی ہے نیچے، وہ بڑے سے بڑا برادری والا تو ہو سکتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ مقصد کی بات ہوگی پہلے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات چاہتے ہیں، وہ حکومت میں لوگوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف اور برابری کے طلبگار ہیں۔ ان کو اقتدار کی لالچ نہیں تھی۔ اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ حکومت ان کے گھر میں پیروں میں روندی جاتی رہی، تم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں حکومت کی ضرورت تھی؟ ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس لیے مدینے سے نکلے کہ اگر آج ہم ظالم حکمران کے خلاف چپ ہو گئے تو قیامت تک رواج بن جائے گا کہ جو مولوی ہو وہ سرکار کی چمچہ گیری کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نکلے کہ اگر آج ہم خاموش ہو گئے پھر تو رواج بن جائے گا کہ مسجدوں کے ممبروں محراب سے بس بڑے لوگوں کی چمچہ گیریاں کی جائیں، حق اور انصاف کی بات نہ ہو۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں تو یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اور پتہ ہے شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ معمر تھے، نوجوان نہیں تھے اس وقت۔ معمر ہونے کے باوجود جب دشمن پہ حملہ کیا، ایک دو نہیں سینکڑوں گرا دیے۔ جب جاتے تھے دشمن کی طرف سینکڑوں کو گرا کے آتے تھے۔ آخر جب نماز کا وقت ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جب سجدہ کیا، ان کو سجدے میں دیکھ کے دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مولا علی شیر خدا کے فرزند کے اوپر آگے سے حملہ کر سکتا۔ حسینی وہ ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ حسینی وہ ہے جو سچ بولتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو اوروں کی بہو بہن بیٹیوں کی طرف دیکھ کے آنکھ نیچی کر لیتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسینی وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بھی اپنے رب کو کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں تو ذرا سی تکلیف آ جائے تو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے ایک دوسرے کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے لوگ رستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کربلا کیا چاہتی ہے؟ کیا جلوس نکالنا کربلا کی علامت ہے؟ چلو اگر ہے تو میں بھی نکالوں۔ کیا ان نکالنے والوں کے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ کیا یہ ظہر کی اور جمعے کی نماز ادا کریں گے؟ کیا یہ شراب کے ٹھیکوں پر لڑنے والے نہیں ہیں وہاں کھڑے ہو کے؟ امام حسین کا مقصد زندہ ہے۔ یاد رکھو، آج بھی دنیا کی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں نا، ان کو مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو اس ہلڑ بازی سے ڈر نہیں لگتا، ان کو مقصد حسین سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ امام حسین کا مقصد، فرمایا بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ خادم ہے، نوکر ہے قوم کا۔ اس کو کس نے اقتدار دے دیا اپنے فیصلے خود کرتا رہے؟ فرمایا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاں پر آ جائے وہاں لوگوں میں برابری آتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو،
اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ذات اور برادری نہیں دیکھی جاتی، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس دھرم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مظلوم کون ہے۔ فلسفہ پڑھنا امام حسین کا، آؤ سیدنا امام حسین کا فلسفہ پڑھیں۔ جب قاضی اپنی کرسی پر بیٹھ جائے، امام حسین کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عدالت میں جب قاضی اپنی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، اس وقت اس کا مذہب صرف عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام قیامت تک قائم ہے۔ اگر حسین نہ اس دن بولتے یزید کے سامنے تو آج کیا کوئی بولتا؟ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لباس کی نقل تو سیدنا امام حسین والی کی ہے، جنہوں نے پرچم تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے اٹھایا ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں کے درباروں کے دروازے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ جا کے سلام دعا کر کے سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ میدان کربلا میں ایسا لگا یزید کو اور اس کی فوجوں کو، شمر کو ایسا لگا کہ ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن نہیں، فتح اسلام کا مقدر ہے، فتح اسلام کا مقدر ہے۔ دیکھ لو پھر ان 72 لوگوں کی شہادت کے بعد آج 1400 سال کے بعد کون جیتا ہے؟ آج کون نام لیتا ہے ان کا جنہوں نے سیدنا امام حسین کے خلاف بغاوت کی تھی؟ آج ان کا کون نام لیتا ہے جنہوں نے نعوذ باللہ سیدنا امام حسین کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی جرت کی؟ آج کائنات کا بچہ اگر نام لیتا ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں۔ ارے صحابہ کو جتنا پیار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، قیامت آ سکتی ہے ان جیسی محبت کرنے والا کوئی آ نہیں سکتا۔ سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا رسول اللہ کے وصال کے بعد میں تڑپ گیا، اللہ کے رسول کو دیکھوں، کہاں دیکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ فرمایا جب میں زیادہ تڑپتا تھا تو حسن و حسین کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ یہ جو شہادت ہے ان کی، یہ رسم ادا کی ہے روایت قائم کرنے کے لیے۔ سیدنا امام حسین کی نسل میں سب سے جلیل القدر شخصیت امام زین العابدین کی ہے، اور ایک دور میں ان کو بھی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ قید خانے میں تھے، امام جوزی ملنے کے لیے گئے، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو بیڑیوں میں دیکھا تو رونے لگے۔ فرمایا حضرت آپ کے ہاتھوں میں یہ بیڑیاں دیکھ کے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اٹھائیے تاریخ، امام زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہلکا سا جھٹکا مارا تو ساری بیڑیاں روئی کی طرح ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ فرمایا جوزی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی بیڑی نہیں بنی جو اہل بیت کو، اہل رسول کو قید کر سکے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ایک روایت قائم کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ مقصد جو ہے وہ سیدنا امام حسین کا، رسول اللہ کا دین ہے۔ رسول اللہ کا دین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہے، تو آپ مقصد بنائیں گے اس کو؟ اگر آپ اس کو اپنا مقصد بنائیں گے تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے۔ میں ایک دفعہ گیا یہیں لدھیانہ میں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ آئیے آج محرم میں ہمارے ہاں جلوس نکل رہا ہے۔ تو آپ یقین مانیں شراب کے ٹھیکے پہ بہت سارے لوگ لڑ رہے تھے کہ پہلے ہمیں مل جائے، پہلے ہمیں مل جائے۔ یہ حسینی ہے؟ وہ ان نالائقوں کو، بدبختوں کو کیا پتا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے۔ حسینی وہی ہیں آج جن سے کل بھی وقت کے جابر حکمران ڈرتے تھے، آج بھی ڈرتے ہیں۔
اگر ہم چاہتے ہیں یوم عاشورہ کے دن ہم اپنا مقصد پانا چاہتے ہیں تو مقصد دین اختیار کرنا ہے. پہلی بات نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور نماز کون سی؟ جو ماں باپ کی اطاعت سکھا دے. کون سی؟ بہت سارے لوگ مولوی مسئلہ چھپا لیتے ہیں. میں اکثر بتایا کرتا ہوں جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد زندہ کرنا ہے تو نمازی بن جائیں. اور ایسے نمازی جس میں اللہ کے سجدے کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت چھپی ہو, جس میں محلے کے غیر مسلموں کی خیر خواہی چھپی ہو, جس میں پڑوسیوں کے ساتھ پیار و محبت موجود ہو, جس میں سکے بھائیوں کی دشمنی کا خاتمہ ہو جائے, جس میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے شریک داروں کے ساتھ اخلاص قائم ہو. ایسی نماز اگر قائم ہو جائے گی تو مقصد زندہ ہو جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچی اگر آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. آپ اگر اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے تو آپ یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے. اگر کسی نے اس نیت سے زندگی گزاری نا کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی ہے, میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے, میں ان کے چال کے مطابق چلوں گا, ان کے لہجے کے مطابق بولنے کی کوشش کروں گا, ان کے مطابق معاملات کروں گا, ان کے مطابق والدین کا احترام کروں گا, ان کے مطابق دشمن کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آ جاؤں گا, ان کے مطابق ہی بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ قیامت والے دن جب جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی حمایت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. دعا کیجئے, وقت بھی ہو گیا ہے. آج عاشورہ کا دن ہے, بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے. افطار میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا مانگے. دنیا اس وقت سسک رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, بڑے بڑے ملک پریشان ہیں. پورے عالم کے لیے دعائیں مانگیں. جو لوگ دعا مانگتے ہیں, جب دعا مانگنی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پہلے دعا مانگنی ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مانگنی. اللہ پورے عالم کا رب ہے, پورے عالم کے لیے دعائیں مانگے, پھر اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگے, اپنے شہر کے لیے دعائیں مانگے, پھر اپنے عزیز و اقارب کے لیے, پڑوسیوں کے لیے دعائیں مانگیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگے جو آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دیں گے, اور آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے آج کے دن پہلے گھر والوں پر خوب خرچ کیجئے. جس نے آج کے دن زیادہ خرچ کیا اپنے گھر والوں پہ, سارا سال اس کو کمی آنے والی نہیں ہے. کنجوس اللہ کو پسند نہیں, پتہ ہے آپ کو, اللہ کو کنجوس پسند نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کم تھا, پھر بھی دشمنوں کا ہمارا پانی لے لو, نماز پڑھو. اور کنجوس پسند کوئی نہیں خدا نو. فراخی کے ساتھ خرچ کریں, محتاجوں پر خرچ کریں, ضرورت مندوں پر خرچ کریں, بچوں کو بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا, ان کو کربلا کی داستان سنائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کیوں دی تھی, ان کو مقصد بتائیں شہادت کا. انشاءاللہ تعالی آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے, بڑی عزت والا دن ہے. اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے جی انشاءاللہ.